بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم محبوب۔ آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی دکھ بھری داستان بھی ہے، دکھ بھرا واقعہ بھی ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز دوست، سینئر صحافی، سینئر اینکر ارشد شریف شہید کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کینیا کی ہائی کورٹ نے ابھی جو 2 روز پہلے جو فیصلہ اناؤنس کیا ہے، اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ کینیا پولیس کی لاپرواہی، ان کی نالائکی کی وجہ سے شناختی معاملے میں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے نہ صرف ارشد شریف کا قتل کیا، بلکہ کینیا کی عدالت نے جو ارشد مرحوم کی بیوہ ہے جویریہ، ان کی ریٹ پٹیشن پہ، ان کی درخواست پہ سماعت کرتے ہوئے ان دونوں پولیس افسران کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حکم بھی دے دیا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کیا ہے ہائی کورٹ کینیا نے کہ انہوں نے $78,000 جو ہے وہ ارشد شریف کی بیوہ کو جو کہتے ہیں توان کے طور پر زر توان جو ہے وہ دینے کے لیے بھی حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی ابھی فردر تحقیقات ہونا باقی ہے، اور اب تک ایسے محرکات، اگر آپ اس کینیا کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو دیکھیں تو اس میں ایسا کوئی معاملہ بظاہر نظر نہیں آتا، یا کوئی ایسی ایویڈنس نظر نہیں آتی۔ ابھی اس میں بہت سی تفتیش ہونی ہے، بہت سے قانونی پہلو دیکھنے ہیں، بہت سے کرائم سین سے متعلق بہت سے ایسے شواہد اکٹھے کرنے ہیں جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ارشد شریف مرحوم کا قتل کن حالات میں کیا گیا اور کیسے ہوا، اور کون وہ لوگ تھے، اور کس طرح یہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، اور ایک پاکستانی جرنلسٹ کو جو کہ ایک نامور صفحے اول کا جرنلسٹ تھا، ارشد شریف ہمارا پیارا دوست بھی تھا، اور ہم ہر وقت دعا گو ہیں اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے۔ یقیناً ان کی موت ایک شہادت کی موت ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس قدر افسوسناک واقعے پہ ابھی جو کینیا کی ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ کئی کافی عرصے سے جو موقف اپنایا جا رہا تھا، وہ تو بالکل اپنی موت آپ مر چکا ہے، اور جس طرح کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یوتھیاز کہہ لیں، عمران ڈوز کہہ لیں، یا آپ پی ٹی آئی کے وہ کہہ لیں لوگ بلا وجہ بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ الزامات، تہمت، الزام تراشیاں لگا رہے ہیں، وہ اپنی موت ساری آپ مر چکے۔ کینیا کی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے پاس آج منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان کو مل رہی کہ وہ کیا موقف اپنا رہے تھے، وہ کس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے ہمارے اداروں کے خلاف کر رہے تھے، ہمارے جو ان افسران کے خلاف کر رہے تھے جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی اس سے متعلق کوئی شہادت، کوئی ثبوت موجود ہے، لیکن اندازوں کے مفروضوں کی بنیاد پہ، یا ایک خاص مقاصد جس میں یقیناً پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جو ایک پلان نظر آتا ہے کہ اگر آپ اوورآل پی ٹی آئی کی جو قیادت کا رویہ دیکھیں، یا ان کے رہنماؤں کا، ان کے کارکنوں کا جو رویہ دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ وہ پاکستان کو ان مشکلات یا ان مسائل میں دھکیلنا چاہتے ہیں جیسے وہ پاکستانی نہیں بلکہ شاید کسی اور ملک سے ان کا تعلق ہے، کسی دشمن ملک سے ان کا تعلق ہے، اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی معاشی اور اقتصادی جو صورتحال ہے اس کو بھی غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کینیا کی عدالت کے اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کا وہ تمام پروپیگنڈا، پی ٹی آئی کی جانب سے کیے جانے والے لگائے جانے والے تمام الزامات، تہمتیں، وہ غلط ثابت ہوئیں، وہ بے سو ثابت ہوئیں، اور پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا وہ ایک بار پھر جھوٹ ثابت ہوا، جس طرح کہ ان کے بہت سے بیانیے ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ اپنی موت آپ مرے ہیں۔ اسی طرح ارشد شریف شہید مرحوم کی جو شہادت کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت نے جو موقف اپنایا، اور جس طرح کا پروپیگنڈا کیا، جس طرح کی الزام تراشیاں کی، وہ بھی ان کا بھی سچ جو ہے، یا ان تہمت
یا الزام تراشیوں کی جو اصل کہانی ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہائی کورٹ میں کینیا کی ہائی کورٹ میں جو درخواست دی تھی وہ ارشد مرحوم شہید کی جو ہے وہ اہلیہ نے دی تھی، جو کہ جن کا نام جویریہ ہے، اور جویریہ نے بھی اپنی درخواست میں، اگر آپ اس فیصلے کو تفصیل سے دیکھیں تو اس میں بھی ان کی درخواست میں بھی ایسا کوئی پہلو نہیں ملتا جس میں انہوں نے کوئی ایسا الزام لگایا ہو کہ انہیں یہ شک و شبہات ہیں یا یہ ان کے پاس ایسے ثبوت ہیں۔ تاہم یہ ضرور کہا ہے کینیا پولیس نے کہ اب تک اس انکوائری کو، اس تفتیش کو مکمل کیوں نہیں کیا گیا، اس میں کیوں جو ہے وہ لاپرواہیاں برتی جا رہی ہیں اور کیوں اس میں تاخیر ہے، اور اس کو ایک تفصیلی اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اس انکوائری کو مکمل ہونا چاہیے، اور شواہد کی روشنی میں جو ہے وہ معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں کینیا پولیس کے جو ذمہ داران پولیس افسر تھے ان کو نہ صرف سزا سنا دی کینیا پولیس نے، بلکہ کینیا ہائی کورٹ نے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیوہ کو $78,000 جو ہے وہ ہرجانہ بھی جو ہے وہ زر توان کہہ لیں اس کو، وہ زر توان کہہ لیں، ہرجانہ کہہ لیں، وہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی کا یہ پروپیگنڈا بھی اپنی موت آپ مار چکا ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت بھی جس طرح کے ہمارے نوجوانوں کی یہ ذہن سازی کر رہے ہیں اور ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلد اپنی موت مر جائے گی، کیونکہ اس ملک کے جوان جو ہیں، نوجوان یقیناً جب حقائق جانیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب حقائق کو دیکھا جائے یا حقیقت سامنے آئے تو اس کے بعد ان نوجوانوں کو جو غلط پروپیگنڈے یا جھوٹ یا تہمت یا الزام تراشیوں کے تحت جو وہ سیدھی راہ سے ہٹانے کی جو وہ سازشیں کر رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد اپنی موت مر جائے گا۔ پھر ملیں گے آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ نئی محبوب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔